بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء الآية صدق اللہ العظیم لا یحیطون نہیں احاطہ کر سکتے یہ لوگ بشیء کچھ بھی من علمہ اس کے علم سے الا بما شاء مگر جتنا چاہے وہ اللہ تعالی۔ آیت الکرسی کی 7ویں دلیل کا تذکرہ باسعادت چل رہا تھا اور اللہ تعالیٰ نے اس دلیل کو اپنی توحید پر پیش فرمایا کہ میں اپنے مرضیوں سے اپنے اختیاروں سے جن کو چاہوں جتنا چاہوں علم عطا فرما دوں، یہ میری مرضی ہے جیسے میں کروں۔ تو جب یہ میں سارے کام میں کرتا ہوں، دوسروں کو علم جب میں دیتا ہوں تو مجھے پکارا کر تیری بھی ساری باتوں کو پورا میں ہی کر دوں گا۔ جس سے سمجھ آ گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہیں اور دوسرے اگر انبیاؤں کے پاس غیب کی خبریں آتی ہیں تو یہ اللہ عطا فرما دے جتنی چاہے جس طرح چاہے، تو یہ علم الغیب نہیں ہے۔ عالم الغیب کہتے ہیں ذرے ذرے کا جاننا، اور جب علم آتا ہے اللہ بتلاتا ہے تو ذرے ذرے کے بارے میں نہیں بتلاتا، کچھ واقعات چند 100 ہو گئے، لاکھ ہو گئے، 1000 ہو گئے، چند واقعات بیان کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ ان کے سامنے، تو جس سے وہ علم الغیب نہیں ہوتا، بس اتنے تک ہی جانتے ہیں نبی انبیاء۔ مثالیں میں پیش کر چکا ہوں، آج پھر بھی مثالیں پیش کر رہا ہوں، شاید کہ کسی کو کچھ بات سمجھ آ جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ہے تو اللہ کی مرضی، لیکن آپ بھی تھوڑا سا ہمت کیا کرو، دوسروں کو بتلایا کرو، یہ سبق یاد کیا کرو، دوسروں کو تھوڑا سا، جو دوسرے احباب ہیں ہمارے دوسرے ساتھی ان کو تذکرہ کیا کرو چھوٹی چھوٹی باتوں کا، یا کچھ تھوڑا سا دیکھ لے، لیکن کیا کریں ہم تو شرم سے نہیں نکلتے، یوں نہ کہے کہ پتہ نہیں یہ کیا کہہ رہا ہے، یہ تو مولویوں کے مسئلے ہیں اور میں کیوں پھنسوں درمیان میں، یہ تو مولوی کرتے ہیں نا، اس سے فائدہ ہوگا۔ ایسے میں مثال دے رہا ہوں تحدیث بالنعمت کے طور پر۔ ایک ساتھی مجھے ملا اپنے علاقے میں، اتنی زیادہ جان پہچان نہیں اس کے ساتھ، تو وہ کہتا ہے کہ آپ کے درس ہم سنتے رہتے ہیں الحمدللہ، جو رمضان میں گزرے ہیں، خاص طور پر رمضان میں، لیکن اللہ کا شکر ہے بہت کچھ سیکھ لیا ہے، لیکن ہیں ہم اہل سنت والجماعت کی، سیکھا بڑا ہے کہ قرآن پاک کی آیت اور پھر حوالہ اور حدیث پاک پوری کی پوری الفاظ سننا اور پڑھنا، یہ اللہ کا فضل ہے۔ میں نے کہا واقعۃ ھذا من فضل ربی، یہ اللہ کا فضل ہے، تو یہ آگے بتلانا چاہیے، شرم سے تھوڑا سا نکلو، کوشش کریں گے شاید کسی کو بات سمجھ آ جائے، اور اگر بات کسی کو سمجھ آ گئی تو انشاءاللہ آپ کا بیڑا پار ہے انشاءاللہ۔ اب سنیے، 2 باتیں ذکر کروں گا، جتنا چاہے اللہ تعالیٰ ذکر فرما دے، علم عطا فرما دے، اور جس وقت چاہے نہ فرمائے، وہ اللہ کی مرضی۔ حدیث پاک بخاری اور مسلم۔ عن ام ہانی بنت ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ قالت فذهبت الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم فتح
بمكة فوجدته يغتسل وفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تستره في ثوب فسلمت عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه؟ بڑی لمبی حدیث ہے. حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، کیا فرماتی ہیں؟ حضرت علی کی بہن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہتی ہیں جس دن فتح مکہ ہوا اسی دن میں جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، لیکن حال یہ ہے کہ حضور صلی اللہ کہہ دو کیا موسم ہے، زبان تازہ ہو، ذہن تازہ ہو، صبح کا وقت ہو، پیغمبر کے اوپر درود بھیجا جا رہا ہو صلی اللہ علیہ وسلم. فرماتی ہیں کیا ہوا؟ سبحان اللہ، میں نے دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرما رہے ہیں. غسل فرمانے کی صورت میں حضرت فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پردہ کر کے کھڑی ہوئی ہیں ایک کپڑے کے اندر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر میں نے سلام کر دیا، لیکن حضور نے فرمایا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من هذه؟ یہ کون عورت ہے؟ ایک کپڑا ہے، ایک کپڑے کے بعد کی بھی خبر پیغمبر کو نہیں ہے. یہ بات سمجھانی تھی. ایک کپڑا ہے، حضرت فاطمہ نے پردہ کر کے رکھا ہوا ہے، ایک کپڑا ہے، سلام بھی میں نے کیا ہے. حضرت ام ہانی فرماتی ہے، بخاری اور مسلم کی حدیث پڑھ رہا ہوں، ایک کپڑا ہے، ایک کپڑے کے باہر کا علم نہیں ہے، کیونکہ ہر جگہ کا علم ہے تو کس کے پاس ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ. میں بیٹھ گئی. ام ہانی فرماتی ہیں بیٹھی تو پھر کیا ہوا؟ وَلَمَّا فَرَغَ مِنْ غُسْلِهِ قَامَ فَصَلَّى 8 رَكَعَاتٍ مُلْتَحِفًا فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ. میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غسل سے فارغ ہوئے ہیں، کھڑے ہو کر 8 رکعتیں شکرانے کی پڑھی ہیں. یا اللہ، سارے یہ اختیاروں کا مالک تو ہے، یہ جو فتح والی ہماری امداد کی ہے، مکہ فتح ہو گئی ہے، جن سے ہم نے جن سی صورت یہ تھی کہ ہمیں ان لوگوں نے نکالا تھا مکہ سے، ہمارے تو کپڑے بھی اتار لیے گئے تھے، ہمارے صحابہ کرام کے سارا مال بھی لے لیا تھا. اللہ، شکر کرنا ہے تو صرف تیرے سامنے کرنا ہے، کیونکہ یہ سارے کاموں کا مالک بنایا ہے تو صرف تو نے بنایا ہے. ہمارا کیا ہوتا ہے حال؟ 14 اگست آ جائے تو باجے بنانا اور باجے بجانا شروع ہو جاتے ہیں، شور ہی شور. حالانکہ شکریانے کے طور پر نفل پڑھنے تھے. پیغمبر کی سنت تو یہ تھی کہ ایک علاقہ اللہ نے عطا فرما. بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک معاملہ فرمایا، اپنی 8 رکعتوں سے فارغ ہو گئے تو میں بھی ساتھ جا کر بیٹھ گئی. تھوڑا سا دور ہو کر پردے کی صورت میں میں نے کہا فقلت یا رسول اللہ ان ابن امی علی ابن ابی طالب زعم انه قاتل رجلین اجرتهما فلان و فلان. اللہ کے رسول جی، میں ایک شکایت لے کر آپ کے پاس آئی ہوں. میرا جو ماں جایا بیٹا ہے حضرت علی ابن ابی طالب جو میرا بھائی ہے، اللہ
اللہ کا رسول جی میں نے 2 بندوں کو امان دی ہے، میں نے ان کو امان دی ہے، ذمہ داری اٹھا لی ہے کہ تمہیں کوئی ہاتھ بھی نہیں لگائے گا۔ یہ اسلام کا عجیب قانون ہے، خوبصورت ہے کہ کافر انسان ہو، اس کو اگر کوئی مسلمان امان دے دے تو کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہوتا کہ اس کو قتل کرے، بس وہ اس کا امان شدہ انسان ہے، کوئی اس کو ہاتھ بھی نہیں۔ جی اللہ کے رسول جی میں نے امان دیا ہے، میرا بھائی ہے حضرت علی ابن ابی طالب ہے، ان کو قتل کرنا چاہتا ہے، اور امان دی کس کو ہے؟ میں نے اپنے حبیرہ خامد کو امان دی ہے، اور میرے حبیرہ کا ایک دوست ہے اس کو امان دی ہے، لیکن اللہ کے رسول جی وہ میری امان کو محفوظ نہیں کرتے، بلکہ کہتے ہیں کون ہے آج امان دینے والا؟ آج تو فتح مکہ ہوا ہے، ان ظالموں نے ہمیں نکالا ہے، پیغمبر کے اوپر تکلیفیں ڈھائی ہیں، ہمارے صحابہ کو اس طرح کا تنگ کی، آج کسی کی امان نہیں چلے گی، لیکن اللہ کا رسول جی میں نے امان دے دی ہے۔ قرآن مقدس کا حوالہ بھی سنتے جاؤ، سورت کا نام سورت توبہ ہے، اللہ اکبر کبیرہ، اور 10واں پارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ۔ آیت نمبر 6 پر میں نے انگلی رکھی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مشرکین میں سے کوئی ایک اگر تم سے امان طلب کر لے، امان مطلب ہوتا ہے کہ بس بھئی مجھے حفاظت کی ضرورت ہے، میں تھوڑا سا سوچنا چاہتا ہوں، مجھے کوئی ہاتھ نہ لگائے، کوئی بھی امان طلب کر لے تو پھر کیفا اجر ہو، میرا پیغمبر آپ امان دے دیا کرو، شاید کہ پھر جب تمہارے اندر رہے گا تو حتی یسمع کلام مشرک رہے گا تمہارے اندر تو شاید یہ مشرک اللہ کی کلام سنے گا، قرآن مقدس سنے گا، پھر قرآن مقدس جب سنے گا تو اثرات قرآن کرتا ہی کرتا ہے نا، پھر کیا ہوگا میرا پیغمبر سن لے، پھر اور سن لے، لیکن دھیان کرنا، پھر کیا کرنا اگر نہیں مانتا تو ثم ابلغہ مأمنہ۔ بالکل بہت سارے دن ہو گئے مانتا ہی نہیں ہے، قرآن مقدس کے مقابلے کے اندر ضدی بندہ کھڑا ہے تو پھر اس کو کوئی حفاظت والی جگہ پر پہنچا دو، کہو کہ پھر ہمارا ماحول غلط نہ کر، تو مشرک ہے اور ہم مومن ہیں، یہاں سے آپ کسی اور جگہ پر چلے جاؤ، پھر کہہ ذالک بأنہم قوم لا یعلمون، ان کو حفاظت والی جگہ پر پہنچا دینا ہے، کچھ کہنا نہیں ہے۔ اللہ جی رہنے دے، پھر فرمایا نا کیونکہ یہ اب ایسی قوم ضدی بن گئی ہے، قرآن بھی سن رہے ہیں، ہاں احکام بھی سن رہے ہیں، پھر بھی نہیں جانتے تو ان کو اور جگہ چلے جانے دو۔ اللہ تعالیٰ کسی کو ضدی نہ بنائے۔ قرآن پاک سن کر بھی کہتے ہیں کیا کریں جی، ہماری نانی کا نظریہ یہ تھا، بس مسئلہ یہ ہے کہ ہماری نانی یہ کہہ کر گئی تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ ہم سب کو ہدایت کا راستے پر قائم بھی رکھے اور دکھاتا بھی رہے۔ میں تو سمجھا یہ رہا تھا، حضرت ام ہانی فرماتی اللہ کے رسول میں نے امان دی ہے، حضرت علی فرماتے میں ان کو قتل کروں گا، اپنے ہیں تو پہلے قتل کروں گا، تبھی تو شیر خدا ہے نا۔ حضرت علی رضی اللہ اپنا بھنوئی ہے، سنو نہ حبیرہ بھنوئی ہے، میں اس کو پہلے قتل کروں گا، میرا بھنوئی ہو کر اللہ کا باغی کیسا ہے، میرا بھنوئی ہو کر میرے پیغمبر کا مخالف کیسا ہے، میرا بھنوئی ہو کر قرآن مقدس کا مخالف ہے تو کیوں ہے، میں اس کو خود ہی قتل کروں گا، کسی اور کو قتل نہیں۔ اللہ کے رسول میں امان دیتی ہوں، حضرت علی آگے
کر دے گا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم قد اجرنا من اجرت یا ام ہانی، اے ام ہانی جس کو تو نے امان دی ہے اس کو میں پیغمبر نے بھی امان دے دی ہے۔ سبحان اللہ۔ مسئلہ تو سمجھا رہا تھا، ایک کپڑا ہے، حضور محترم غسل فرما رہے ہیں، کپڑے کی دوسری طرف کا پتہ نہیں ہے کیونکہ اللہ نے بتلایا نہیں ہے۔ جس طرح ہمارے لیے پردہ آ جائے تو ہمیں دوسری طرف کا نہیں پتہ ہوتا، اسی طرح پیغمبر کے سامنے پردہ آ گیا تو پتہ نہیں۔ ہاں ایک پردہ آ جائے تو پتہ نہیں ہے، اور اگر کئی پردے آ جائیں، کئی صورتیں آ جائیں، کئی اونچائیاں آ جائیں، پھر بھی اللہ بتلا دے تو پیغمبر کو پتہ چل جاتا ہے۔ یہ کل کر لیں گے انشاءاللہ، کل کر لیں گے، وقت پورا ہو گیا ہے۔ صرف اتنا کل یاد کر کے آنا، ایک کپڑا آگے آ جائے تو حضور کو پتہ نہیں چلتا، بلندیاں کتنی ہو جائیں، آسمانوں کے اوپر والی بات ہو جائے تو اللہ بتلا دے تو آسمانوں کے اوپر والی بات کو بھی بتلا دیتا ہے۔ یہ اللہ کی مرضی ہے، جس طرح چاہے جتنا علم چاہے عطا فرما دے۔ آخر دعوانا الحمد